نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز دوستو، آج کے درس کا آغاز ہم نے سورہ مریم کی آیت نمبر 35 سے کیا ہے۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے درس کے اندر آپ نے سماعت فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی ولادت کا تذکرہ اور ان کی نبوت کا تذکرہ، ان کے مبارک ہونے کا تذکرہ اور ان کے اپنی والدہ کا فرما بردار ہونے کا تذکرہ، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی جبکہ وہ صرف 3 دن کے بچے تھے، ماں کی گود میں تھے۔ ان کی اس پوری تقریر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ وہ تمام باتیں بیان فرمائی، اور اس کے بعد آخر میں فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ وہ برحق بات ہے جس کے بارے میں لوگ آج تک شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے بتایا تھا میرے عزیزو، اتنی واضح آیات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو لے کر، ان کی والدہ کو لے کر بالکل واضح کھلی آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، جن سے ثابت ہوتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی عقل رکھنے والے آدمی پر واضح ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور یہ بدکاری کے نتیجے میں معاذ اللہ پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کی والدہ بالکل نیک خاتون تھی، پارسا خاتون تھی، اور یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے کوئی بدکاری کا ارتکاب کیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ یہ ساری باتیں ایک عام سا آدمی بھی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن ضد کا میرے عزیزو دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں۔ جب کوئی آدمی ضد پر آ جاتا ہے نا، بس مجھے ضد ہے ایک چیز کی، تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ بس آپ نے کہہ دیا میں نے نہیں ماننا، آپ 1000 دلیلیں دے دو تو وہ نہیں مانے گا، بس بات ختم ہے، ضد ہے۔ تو ضد کا تو میرے عزیزو دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں، اور یہ ایک ضد ہے، یہودیوں کو ایک ضد ہے اور عیسائیوں کو ایک ضد ہے کہ وہ قرآن کتنا بھی کھول کر کے کوئی چیز کو بیان کر دے، نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانیں گے قرآن کی بات، بس ضد ہے۔ وہ پھر بھی وہی کہیں گے جو انہوں نے کہنا ہے۔ چنانچہ اتنی واضح آیات آنے کے باوجود بھی آج بھی یہودی یہی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے، حرام کی اولاد تھے، اور خود عیسائی اتنی واضح آیات جن میں خود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں جب کلام فرمایا تو سب سے پہلا لفظ ہی آپ کی زبان سے نکلا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اس کے باوجود بھی عیسائی لوگ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ان کے ان عقائد کی تردید فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، ارے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کسی کو اولاد بنائے، سبحانہ، وہ تو اولاد سے پاک ہے، اولاد اس کے حق میں بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑی کمزوری ہے، اور اللہ کی ذات ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، کمزوری سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی لم یلد ولم یولد ہیں، نہ وہ کسی کے باپ ہیں
نہ وہ کسی کے بیٹے ہیں۔ اللہ کا نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں، اللہ کا نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی۔ میرے عزیزو، وہ تو قل هو اللہ احد، واحد ہیں، یکتا ہیں، تنہا ہیں، ان کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی اولاد ہے۔ اولاد کی نسبت کرنا اللہ کی طرف گالی دینے کے مترادف ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے مجھے گالی دیتے ہیں، جب وہ میری طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں تو مجھے گالی دیتے ہیں۔ تو اللہ کو اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا تو گالی دینے جیسا ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں میری یہ شان نہیں ہے کہ میں اولاد رکھوں، میں تو اولاد سے پاک ہوں۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور میری شان یہ ہے کہ میں جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو میں صرف کن کہتا ہوں، ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ میری شان یہ ہے کہ میں جب کچھ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کچھ کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا نہیں پڑتا، میں صرف اتنا کرتا ہوں، کن، ہو جا، بس اتنا کہتا ہوں، فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے کے لیے کوئی ہمیں بہت زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہمارے لیے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہم نے صرف اتنا کہا، ہو جا، بغیر باپ کے پیدا ہو جا، اور وہ پیدا ہو گئے۔ کوئی بھی کام ہو میرے عزیزو، دنیا کا مشکل سے مشکل کام، میں نے عرض کیا تھا، کوئی بھی کام ہمارے لیے مشکل ہو سکتا ہے، ہمارے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، کوئی کام ناممکن نہیں۔ ممکن اور ناممکن کی تقسیم، مشکل اور آسانی کی تقسیم بندوں کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے، وہاں ناممکن کا سوال ہی نہیں، مشکل کا سوال ہی نہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا اللہ تعالیٰ تو لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں کہ وہ زبان سے کہے ہو جا، اللہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے، بس دل کے اندر خیال آ گیا اور وہ کام ہو گیا۔ اور آگے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، ارے اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، صرف اس کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی درست راستہ ہے۔ مجھے خدا مت بناؤ اور مجھے رب مت بناؤ، میں رب نہیں ہوں، میں تو خود اس رب کی عبادت کرتا ہوں، میں تو خود تمہیں دعوت دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، ارے وہی رب، وہ میرا بھی رب، وہ تمہارا بھی رب، اس لیے میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں بھی دیکھو کھلا کھلا عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے بیان ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے میں نے عرض کیا، ضد کا دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں، بس ہم نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا، پھر کہنے والا چاہے اللہ ہو یا اللہ کا کوئی رسول اور پیغمبر ہو، ضد کا دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں ہے میرے عزیز۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک ان کو لے کر لوگوں کے گروہوں کے درمیان اختلاف ہے، بہت سی جماعتوں میں اختلاف ہے، آج تک عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ آج بھی یہودی وہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حرام کی اولاد تھے، اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اور پھر عیسائیوں کے اندر کئی فرقے آ جاتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ خود تو اللہ نہیں ہے لیکن تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، یعنی ان کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تین شخصیات مل کر جو ہے خدا بنتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، ایک تو اللہ، اللہ کی ذات،
ایک روح القدس حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تین مل کر خدا بنتا ہے۔ عجیب سا عجوبہ، عجیب سا جو ہے یہ ملغوبہ ہے، عجیب سا یہ عقیدہ ہے جو نہ کسی کی سمجھ میں آئے اور نہ کوئی کسی کو سمجھا سکے۔ کہتے ہیں کہ یہ تین مل کر ایک ہیں، یہ تین مل کر ایک ہیں۔ ارے دنیا میں کوئی ہے جو یہ کہہ دے کہ تین اور ایک برابر؟ تین اور ایک برابر کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیا کوئی مان سکتا ہے؟ چار اور ایک برابر ہوتے ہیں، پانچ اور ایک برابر ہوتے ہیں، دو اور ایک برابر ہوتے ہیں۔ جب یہ سب برابر نہیں ہو سکتے تو تین اور ایک برابر کیسے ہو گئے؟ تین اور ایک مل کر ایک کیسے ہو گئے؟ ارے ایک ایک ہے، تین تین ہے، جس طریقے سے دو دو ہے، چار چار ہے، دو اور دو چار کی طرح۔ یہ بات ہر ایک معمولی سے انسان کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ تین مل کر ایک خدا ہیں، تین مل کر ایک ہیں، اور ان تین کا ایک ستون حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جس کو کہتے ہیں تین میں کا تیسرا۔ اور بعض انہی کے اندر وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نہ تو خود خدا ہیں، نہ تین خداؤں میں سے تیسرے ہیں، بلکہ وہ تو خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں دیکھو لوگ ان کو لے کر کس قدر اختلاف کر رہے ہیں، کس قدر شک میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن سن لیں، اللہ کہتے ہیں سن لیں، وہ غور سے سن لیں، جو غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں یا ضد پر اترے ہوئے ہیں وہ سن لیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑی تباہی اور بربادی ہوگی اس بڑے دن میں ان لوگوں کے لیے جو یہ کفر کر رہے ہیں، یہ کفر بک رہے اپنی زبان سے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے یا خود خدا یا تین میں کے تیسرے یا معاذ اللہ وہ حرام کی اولاد تھے۔ ان کے لیے بڑی تباہی بربادی ہوگی اس بڑے دن میں جس دن کا یہ خود مشاہدہ کریں گے۔ ایک دن آنے والا ہے، قیامت کا دن، جس دن یہ خود مشاہدہ کریں گے، اس دن کا جس دن کا آج انکار کر رہے اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر لڑائی اور جھگڑا کر رہے، اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی خود ان کے سامنے آ جائے گا، حق اور باطل نکھر کر ان کے سامنے آ جائے گا۔ ہر چیز کو ہم دو اور دو چار کی طرح کھول کر ان کے سامنے رکھ دیں گے، لیکن اس دن ان کے لیے بڑی تباہی بربادی ہوگی۔ آج تو یہ سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ دیکھو اللہ کہتے ہیں اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، اللہ کہتے ہیں جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن خوب سنیں گے اور خوب دیکھیں گے۔ آج نہ تو سنتے، یعنی سنتے تو ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے، اور نہ دیکھتے، یعنی دیکھتے تو ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ لیکن ایک دن آئے گا جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے، خوب سنیں گے اور خوب دیکھیں گے، بلکہ خوب پڑھیں گے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ انسان بھی اس دن پڑھنے والا بن جائے گا۔ اللہ کہیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیب، لے پکڑ اپنا نامہ اعمال اور تو خود پڑھ۔ آج اپنا حساب تو خود کرنے کے لیے، آج اپنا حساب تو خود کر لے، پڑھ لے اپنا نامہ اعمال۔ ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ پڑھے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کیا میں نے کچھ غلط لکھا؟ نہیں اللہ کچھ غلط نہیں۔ کیا تجھ پر کچھ ظلم کیا؟ نہیں اللہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ کیا کچھ زیادتی کی؟ نہیں اللہ کوئی زیادتی نہیں کی۔ بندہ مانتا جائے گا، مانتا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اس دن خوب سنے گا، اس دن خوب دیکھے گا، اس دن خوب پڑھے گا اور مانے گا اللہ تو نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اپنی ایک چھوٹی سے چھوٹی اچھائی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی، ہر چیز اس نامہ اعمال کے اندر درج ہوگی اور یہ پڑھتا جائے گا، اور پھر کہے گا افسوس کے ساتھ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ اس نے تو ہر چیز ہی ریکارڈ کر لی، اس نے تو ہر چیز محفوظ کر لی، نہ میرا کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا، نہ میرا کوئی بڑا گناہ چھوڑا، نہ میری کوئی اچھائی چھوڑی، نہ میری کوئی برائی چھوڑی، ہر چیز اس کے اندر درج کر دی گئی۔ مانے گا، تسلیم کرے گا، لیکن اس دن میرے عزیزو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ارے اس دن مانو گے تو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، آج مان جاؤ، آج مان جاؤ گے تو فائدہ ہوگا، بچ جاؤ گے اس دن کی تباہی سے۔
لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، وہی بات اللہ کہتے ہیں لیکن یہ ظالم قسم کے لوگ آج کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس دن سنیں گے، آج سننے کے لیے تیار نہیں، اس دن دیکھیں گے، آج دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس دن مانیں گے، آج ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آگے اللہ کہتے ہیں میرے محبوب ڈرا دو ان کو حسرت والے دن سے، جس دن ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ آج غفلت میں پڑے ہوئے اور ایمان نہیں لاتے۔ ان کو ڈراؤ اس حسرت والے دن سے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام میرے عزیزو یوم الحسرت بھی ہے۔ وہ دن بڑی حسرت کا دن ہوگا، افسوس کا دن، حسرت کا دن، افسوس کا دن۔ کس طرح؟ حدیث کے اندر آتا ہے جب حساب کتاب کے مراحل سے گزر جائیں گے، جنتی لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنمی لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے لیکن گنہگار ہوں گے اور گناہوں کی سزا کے طور پر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا ان گنہگار اہل ایمان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا، کیونکہ ایمان تھا، سزا بھگتیں گے اور سزا بھگت کر پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ جب جہنم کے اندر صرف اہل کفر اور اہل شرک باقی رہ جائیں گے اور ادنا درجے کا ایمان والا بھی جس کے سینے میں ایک ذرے کے برابر ایمان تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے۔ اس کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان ایک جانور کی شکل میں موت کو لایا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی جگہ پر جہاں سے جنتی بھی دیکھ سکے اور جہنمی بھی دیکھ سکے، اونچی جگہ پر ایک موت کی ایک جانور کو لایا جائے گا جو حقیقت میں موت ہوگی۔ کہا جائے گا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سب کہیں گے جی اللہ جانتے ہیں یہ موت ہے۔ جب سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ موت ہے تو اس موت کو سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا اور پھر اعلان کیا جائے گا سن لو جنت والو سن لو اور جہنم والو سن لو، دیکھو آج موت کو بھی موت آ گئی، آج موت کو بھی ذبح کر دیا گیا، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، نہ جنت والوں کو نہ جہنم والوں کو۔ یہ اعلان سن کر جنت والے تو خوش ہوں گے، بے انتہا خوش ہوں گے، لیکن جہنم والے حسرت کریں گے۔ یوم الحسرہ، یہ ہے وہ بات۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمُ الْحَسْرَةِ، ان کو ڈراؤ میرے محبوب اس حسرت والے دن سے۔ اس دن جہنم والے حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، اور اتنا افسوس کریں گے، اتنا افسوس کریں گے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، افسوس کی وجہ سے، حسرت کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو چبا جائیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش دنیا کے اندر میں بھی رسول کے نقش قدم پر چلا ہوتا، ایمان والوں کے نقش قدم پر چلا ہوتا، صحیح راستے پر چلا ہوتا، صراط مستقیم پر چلا ہوتا۔ اس دن حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، ہاتھوں کو چبا جائیں گے، ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، جیسے میں نے عرض کیا، اس دن حسرت کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں، اس دن حسرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ موت کو تو موت آ جائے گی، ہمیشہ جہنم والے جہنم میں پڑے رہیں گے اور جنت والے ہمیشہ جنت میں موج اڑائیں گے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو آج کرنے کی ضرورت ہے، سنبھلنا ہے تو میرے عزیزو آج سنبھل جاؤ، ماننا ہے میرے عزیزو آج مان جاؤ، آج مان جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں ذالک الیوم الحق، ذالک الیوم الحق، لوگوں وہ دن برحق ہے، دیکھو مان جاؤ وہ دن برحق ہے، دیکھو مان جاؤ وہ دن برحق ہے۔ ارے برحق ہے، اپنے رب کی بات مان جاؤ، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے، جنت کی نعمتیں برحق ہیں، جہنم کی سزائیں برحق ہیں، مان جاؤ۔ آج ماننے کی ضرورت ہے میرا عزیزو، اس دن تو سب مان جائیں گے لیکن اس دن کا ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔
تو اللہ کہتے ہیں ان کو ڈراؤ حسرت والے دن سے جس دن ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ لوگ آج غفلت میں پڑے ہوئے اور ایمان نہیں لاتے. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور اللہ کہتے ہیں ہم ہی وارث ہیں اس زمین کے اور جتنی مخلوق اس زمین پر آباد ہے ان سب کے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ایک دن آئے گا ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا پڑے گا. اللہ کہتے ہیں لوگوں یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند سورج ستارے، یہ پوری کائنات اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہم نے پیدا کی، چرند درند پرند، انسان جنات حیوانات، تمام چیزوں کا وارث صرف اور صرف میں ہوں. میں ہوں ہر چیز کا وارث، میں ہوں ہر چیز کا مالک، میں ہوں ہر چیز کا خالق. میں وارث ہوں ہر چیز کا. تمہاری کیا ملکیت ہے؟ تمہاری ملکیت تو عارضی. یہ جو تم کہتے پھرتے ہو میری دکان تیری دکان، میرا مکان تیرا مکان، میرا پلاٹ تیرا پلاٹ، یہ جو میری تیری کا چکر یہاں دنیا کے اندر چلتا ہے، یہ چیز میری یہ چیز تیری، میرے عزیز و سب مجازی چیزیں ہیں، عارضی چیزیں ہیں. میری ملکیت عارضی، میرا مکان عارضی، اور میں کسی چیز کا مالک ہوں، میرا مالک ہونا عارضی. میری صحت عارضی، میری زندگی عارضی، میری دکان عارضی، یہاں کی خوشی عارضی، یہاں کا غم عارضی، یہاں کی ہر چیز عارضی. حقیقی مالک صرف اللہ، حقیقی خالق صرف اللہ، حقیقی وارث صرف اللہ. اللہ کہتے ہیں ہم ہر چیز کے وارث ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں. اور ایک دن آئے گا جب ہم اس پورے نظام کو دھرم برم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، توڑ پھوڑ کر تباہ برباد کر دیں گے. نہ یہ زمین بچے گی، نہ یہ آسمان بچے گا، نہ یہ چاند سورج ستارے بچیں گے، نہ یہ کائنات باقی رہے گی، نہ کوئی انسان اور جنات اور حیوان باقی رہے گا. ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا. کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا تو صرف تیرا رب باقی رہے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تم سب کو ہم اپنی طرف بلائیں گے، ہماری طرف تمہیں آنا پڑے گا. اور پھر اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا، ایک ایک اچھائی اور برائی کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے میرے عزیزو آج ہمیں سنبھل جانے کی ضرورت ہے اور اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.